بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تجھ کو نازاں ہے کہ بدلا ہے زمانے نے تجھے، تجھ کو نازاں ہے کہ بدلا ہے زمانے نے تجھے، مرد وہ ہے جو زمانے کو بدل دیتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج میں جس عظیم ہستی ان کی کرامات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو ناکافی ہے ان کے بارے میں، ان کا جتنا ان کی کرامات کے بارے میں، ان کی جو برکات ہیں اس کا اتنا طویل تذکرہ ہے۔ تو ان میں سے جو تین ان کی جو کرامات ہیں وہ بہت مشہور ہوئیں، وہ آپ کو بتاؤں گی۔ حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اجمیر شریف آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امام حسن امام حسین، والدہ کی طرف سے امام حسن سے اور والد کی طرف سے حضرت امام حسین سے آپ کا شجرہ نسب ملتا ہے۔ صرف 15 سال کے تھے والد انتقال کر گئے، یعنی 16 سال کی عمر میں والدین کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے۔ اور مدینہ جب تشریف لے کے جاتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں حاضری دیتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو معین یعنی کچھ مدد کرنے والا، یہ وہاں سے یہ خطاب لے کر آتے ہیں، اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، اور وہ ان کو کہتے ہیں کہ آپ اجمیر شریف جائیں، وہاں کے مسلمانوں کے یعنی وہاں کے لوگوں کے یعنی حالات بدلیں، ظاہر ہے کیونکہ اجمیر شریف وہاں پر اسلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ تو کوئی اسلام کا کوئی جانتا تھا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی مذہب ابھی تک وہاں نہیں پہنچا تھا، کوئی بھی وہاں پہ نام لینے والا نہیں تھا۔ وہ لوگ سب بت پرستی میں اتنے زیادہ وہ اتنی صدیوں سے نسل در نسل وہ مشغول تھے کہ وہ اللہ اور اس کے نبی کی یعنی تعلیمات وہاں تک نہیں پہنچی تھیں۔ تو خیر آپ وہاں سے روانہ ہوتے ہیں، تو اجمیر شریف جانے سے پہلے مختصراً لاہور حضرت داتا صاحب کے دربار پر بھی حاضری دیتے ہیں، اور وہ جو مشہور ابھی بھی جو اشعار لکھے ہوئے ہیں، گنج بخش فیض عالم نور مظہر خدا، وہ آپ ہی کی زبان سے ادا ہوئے تھے، آپ ہی کے اشعار ہیں خواجہ غریب نواز کے۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی المعروف غریب نواز جب اجمیر شریف پہنچتے ہیں تو ایک وہاں پہ ایک انا ساگر کے نام سے نا ایک تالاب ہوا کرتا تھا۔ ہندوؤں کا عقیدہ تھا کہ وہ بہت پوتر ان کے لیے نا بڑا ایک ایسا تالاب تھا کہ جس میں وہ کتنے بھی انہوں نے گناہ کیے ہیں، کتنے بھی وہ گنہگار ہیں، اگر اس تالاب میں نہائیں گے تو وہ پوتر ہو جائیں گے، پاک ہو جائیں گے، ان کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو انا ساگر تالاب کے قریب ہی ایک جگہ پر انہوں نے اپنی چٹائی بچھائی اور بیٹھ جاتے ہیں اپنے مریدوں کے ساتھ۔ شام کا وقت تھا، عصر کی نماز کا وقت ہونے والا تھا، تو آپ اپنے مرید حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے کہتے ہیں کہ قطب الدین ایسے کریں کہ اذان دے۔ جیسے ہی وہ اذان دیتے ہیں تو وہاں جتنے ہندو تھے وہ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیسی آواز ہے، آج سے پہلے ہم نے ایسی آواز تو نہیں سنی۔ اور پھر جب وہ سارے ہندو باہر نکل آتے ہیں گھروں سے آواز سن کے، اور جب دیکھتے ہیں کہ چند افراد جو ہیں وہ وہاں پہ عبادت کر رہے ہیں، تو بڑے حیران ہوتے ہیں کہ یہاں پہ اتنا ایک بڑا مندر ہے اجمیر میں، جو ایک سب سے بڑا مندر تھا کہ جس میں آس پاس کے گاؤں سے بھی لوگ وہاں پر آتے تھے، بلکہ آس پاس کے گاؤں کی جو جتنی بھی جو ذریعہ آمدن تھی نا وہ اس مندر پہ خرچ ہوتی تھی، اور تھا صرف وہ راجہ رانیوں کے لیے مخصوص، ہزاروں ملازمین تھے اس مندر میں۔ تو وہاں یعنی وہ حیران تھے ہندو کہ عبادت یعنی ہمارے جو بھگوان ہیں وہ تو سارے مندر کے اندر ہیں، جو ہماری مورتیاں ہیں، دیوی دیوتا ہیں، تو یہ کس کی عبادت کر رہے ہیں، یہ کس کو سجدہ کر رہے ہیں باہر کھلے میں آسمان کے تلے۔ خیر یہ کہ وہ بڑے یعنی کہ نا حیران ہوتے ہیں۔ اسی طرح پھر وہ جب بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں، خواجہ غریب نواز جس جگہ میں نے بتایا کہ چٹائی بچھا کے بیٹھ گئے تھے، تو چرواہے اونٹوں کو چرا کے واپس آتے ہیں۔ یہ مہاراجہ پرتھوی راج تھا جس کی وہاں حکومت تھی، اس کے یہ چرواہے تھے، اس کے یہ اونٹ تھے۔ جب وہ چروا کے واپس لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ اے بابا فقیر، آپ یہاں سے اٹھ جاؤ، یہ مہاراجہ کے اونٹ ہیں، ہم نے یہاں باندھنے۔ تو خواجہ غریب نواز نے کہا کہ آپ اونٹ ہیں یہ تو ان کو کہیں بھی باندھ سکتے ہیں، تو کیوں آپ ایک یعنی کہ بزرگ کو تنگ کر رہے ہو، تو ہم یہاں بیٹھے رہنے دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو سنائی نہیں دیا، ہم نے آپ سے کہا ہے کہ یہ آپ یہاں سے اٹھ جائیں، اونٹوں کے باندھنے کی یہی جگہ ہے اور ہم نے یہیں باندھنے۔ خیر انہوں نے 2-3 دفعہ انہیں سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ مانے۔ خیر جب انہوں نے بہت بدتمیزی سے انہیں کہا نا ان چرواہوں نے
کہ آپ یہاں سے اٹھ جائیں، یہاں یعنی تلخ کلامی سے گستاخی کی انہوں نے کہ آپ یہاں سے اٹھ جائیں۔ تو آپ نے کہا اپنے مرید خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے کہ قطب الدین چلیں پھر، اگر یہ کہتے ہیں کہ اونٹوں کی بیٹھنے کی جگہ ہے تو پھر یہاں اونٹ ہی بیٹھیں گے، یہ کہہ کر وہ ادھر سے چلے گئے۔ تو رات تو ظاہر ہو گئی، پھر اگلے دن صبح ہوتی ہے، تو جب وہ وہی چرواہے اونٹوں کو دوبارہ چرانے کے لیے لے کے جاتے ہیں تو انہیں اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اونٹ اٹھتے نہیں، ان کو زور سے مار کے بھی اٹھاتے ہیں لیکن وہ اپنی جگہ پہ چپکے ہوئے تھے، وہ اونٹ اٹھنے کے قابل نہیں تھے۔ انہوں نے وہاں باقی جو ہندو تھے انہوں نے کہا یہ جو کل آدمی آیا تھا نا وہ لگتا ہے کوئی جادوگر تھا، اس نے کوئی جادو کر دیا ہے، اس وجہ سے اونٹ نہیں اٹھ رہے۔ اور کچھ ہندوؤں کا خیال تھا کہ نہیں وہ کوئی نا کسی دیوتا کا اوتار ہے، تو یعنی مختلف آراء آ رہی تھیں۔ خیر خبر ہوتے ہوتے جو راجہ پرتھوی راج تھا اس تک بھی پہنچ گئی۔ تو پرتھوی راج نے پیغام بھجوایا کہ اے فقیر جو بھی تم ہو جادوگر، کہ تم کیوں ان بے زبانوں کو پریشان کرتے ہو، یہ مر جائیں گے بھوکے پیاسے رہے، تو تم خیال کرو اور کوئی جو بھی تم۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہ میں مسلمان ہوں، نہ تو میں جادوگر ہوں، اور نہ ہی میں نے کوئی ان پر کوئی میں نے بد دعا دی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ اللہ کے حکم سے وہ بیٹھے تھے اور اللہ کے حکم سے وہ اٹھ جائیں گے، اور جب وہ چرواہے پھر اٹھاتے ہیں انہیں تو وہ اٹھ گئے۔ ایک تو ان کی یہ کرامت ہے، دوسری ان کی یہ تھی کہ جو انا ساگر جو میں نے بتایا نا کہ تالاب تھا پوتر ہندوؤں کا، اس میں یہ تھا کہ ہندو میں نے بتایا کہ وہ اس کو بڑا پوتر سمجھتے تھے۔ تو آپ ظاہر ہے آپ اور آپ کے مرید جب نماز کے لیے وضو اس تالاب سے ادھر سے کرتے تھے اس کے پانی سے، ہندوؤں کو نے یہ شکایت لگائی پرتھوی راج کو کہ یہ جو آیا ہے نا یہ جو بزرگ بابا، یہ ایک تو ہمارے جو تالاب ہے اس کے ہمارے پانی کو یہ ناپاک کر دیتا ہے، یہ لوگ وہاں پہ ہاتھ دھوتے ہیں وضو کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہمارے دیوی دیوتاؤں کو یہ کہتا ہے کہ یہ تو پتھر ہیں، پتھروں کو تم لوگ کیوں پوجتے ہو، تو ان کی پوجا نہ کیا کرو، ان کو یہاں سے نکال کے پھینک دو۔ اور یعنی نا یہ کہ انہوں نے اس طرح سے ان پہ خیر پرتھوی راجا نے پیغام بھجوایا، اسے کہا کہ تم نے آج کے بعد ہمارے تالاب سے پانی نہیں لینا۔ آپ نے کہا کہ آپ دیکھیں اور لوگ بھی تو استعمال کرتے ہیں، آپ ہمیں بھی اجازت دے دیں۔ کہتے ہیں وہ صرف ہندوؤں کے لیے ہے، ہندو اس میں نہاتے ہیں اور یہ ان کا مقدس تالاب۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر ایک مشکیزہ بھیجا قطب الدین سے، کہا کہ اس مشکیزے میں پانی بھر لاؤ، ہم اسی سے گزارا کر لیں گے۔ قطب الدین جاتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، تو مشکیزے میں پانی جب انا ساگر میں مشکیزہ ڈالتے ہیں تو سارا انا ساگر یعنی مشکیزے میں پانی بھر جاتا ہے اور انا ساگر خالی ہو جاتا ہے۔ تو ہندوؤں نے تو چیخنا چلانا شروع کر دیا، شور مچا لیا کہ یہ کیا ہوا، اب ہمارے گناہ کیسے ہم کیسے پوتر ہوں گے، اب ہمارے یعنی گناہ کیسے معاف ہوں گے، ہم تو اس یعنی ہمارا تو یہ مقدس دریا تھا، تالاب تھا۔ تو خیر وہ پرتھوی راج تک بات جاتی ہے، وہ ان سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ آپ اس دوبارہ یعنی بے شک اس پہ وضو کر لیا کریں لیکن اس کو دوبارہ پانی۔ خیر انہوں نے قطب الدین سے کہا کہ آپ نے جو مشکیزے میں پانی بھرا تھا اس مشکیزے کو دوبارہ الٹا دیں اس تالاب میں۔ انہوں نے مشکیزہ تالاب میں دوبارہ الٹا دیا تو تالاب اسی طرح دوبارہ بھر گیا، اس میں اتنا پانی کہ بالکل یعنی کسی طرح پانی رواں ہو گیا۔ تو یعنی یہ دوسرا اسی طرح ایک دفعہ کہتے ہیں کہ کیونکہ کھلے آسمان تلے نماز پڑھتے تھے تو خواجہ غریب نواز نے معین الدین نے قطب الدین سے کہا کہ آج رات کو نا یہاں ایک مسجد ہم نے تعمیر کرنی ہے۔ تو پرتھوی راج چوہان جو وہاں کا راجا تھا، جب اس کو پتہ چلتا ہے تو سارے علاقے میں دکانداروں کو اعلان کر دیتا ہے کہ اگر کسی نے اپنی دکان سے تیل دیا، کیونکہ دیے جلا کے ظاہر ہے تب لائٹ وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی، دیے جلا کے تو وہ لوگ رات کو ظاہر کام کرتے تھے، اب دیوں میں اگر تیل نہیں ہوتا تو رات کو مسجد تعمیر نہ ہوتی۔ تو آپ نے قطب الدین سے کہا کہ پانی لے کے آؤ، وضو کیا اور وضو والے پانی کو ان دیوں میں ڈالا اور انہی دیوں سے پھر وہ جو تھا رات کو چراغ جلے اور مسجد کی تعمیر ہوگی۔ اب پرتھوی راج جو تھا اس کو بڑا اس سے خطرہ ہو گیا کہ یہ تو اس طرح، کیونکہ اس رات جس دن یہ تالاب والا ہوا ہے تو 32,000 کے قریب جو ہیں ہندو جو تھے وہ مسلمان ہوئے تھے۔ مہاراجہ جو پرتھوی راج تھا اس کو یہ لگا کہ اس طرح تو ہمارا اپنا مذہب کو یہاں پہ خطرہ ہو جائے گا، یہ لوگ تو سارے اگر اسی طرح اس کی پریچ کرنے لگ پڑے، اس کو فالو کرنے لگ پڑے تو ہمیں تو پھر یعنی ہمارے جو مندر کو تو یہاں پہ تو کوئی پوچھے گا نہیں، ہماری آمدن کیسے چلے گی۔ تو خیر اس نے نا ایک جادوگر بھیجا جو اس کا بڑا سب سے ایک پنڈت تھا، اسے کہا کہ جاؤ تم نا اس کا ذرا مقابلہ کرو۔ اس نے آ کے اپنے جادوئی یا جو بھی طلسماتی جو بھی اس کے تھے نا شیطانی قسم کی چالیں اس نے ساری چلی، اس پہ کرتا رہے، آپ خاموش رہے، آپ نیچے نظر جو خاموشی سے بیٹھے رہے۔ پھر اس نے جب بہت زیادہ تنگ کرنا شروع کیا نا تو آپ نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، اس پنڈت کی طرف، اسے کہا کہ تمہارے اور مسکرا کے آپ کی چہرے پہ مسکراہٹ تھی
اور اپنی آنکھوں سے آپ نے اسے دیکھا اور اس سے کہا کہ مجھے تو تمہارے ماتھے پہ ایک نور، اسلام کا نور چمکتا دکھائی دے رہا ہے. پتہ نہیں آپ کی آنکھوں میں اور چہرے میں ایسا کیا کرامت تھی کہ وہ وہیں آپ کے قدموں میں ڈھیر ہو گیا. اور جو کہ اتنے سارے ہندو مناظرہ دیکھنے آئے تھے وہ بھی حیران ہکا بکا رہ گئے اور اس نے اسلام قبول کر لیا. کہا جاتا ہے کہ 90 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان کیا تھا خواجہ معین الدین غریب نواز نے. تو یعنی یہ دیکھیں ان کی کرامات. اسی طرح ایک دفعہ کہتے ہیں کہ جنگل میں جا رہے تھے اپنے مریدوں کے ساتھ، تو نا کہیں آگ جلتی نظر آئی جنگل میں. تو آپ نے مریدوں کو بھیجا کہ جا کے پتہ کریں یہ آگ کیسی جل رہی ہے. انہوں نے کہا جی کہ یہ نا کوئی یہاں پہ پتہ کیا. وہ کہتے ہیں جی ہم آگ کو پوجتے ہیں، ہم آتش پرست ہیں. انہوں نے کہا اچھا خواجہ غریب نواز نے رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ کب سے آگ کو پوچھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہماری تو نسل در نسل پوچھ رہے ہیں. کہتے تو یہ آگ آپ کیوں پوچھتے؟ کہتے یہ ہمیں جلاتی ہے. کیونکہ ہم انسانوں کا یہ عقیدہ تھا یعنی کہ زمانہ جہالت میں کہ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ جو چیز فائدہ دیتی ہے نا اس کی عبادت کرنی چاہیے. بے شک وہ سورج ہے روشنی دیتا ہے، وہ چاند ہے، وہ ستارے ہیں، وہ آگ ہے یا وہ گائے ہے کیونکہ گائے دودھ دیتی ہے. تو اسی طرح وہ آگ کہتے ہیں یہ جلاتی ہے، یہ ہمیں فائدہ دیتی ہے، اس لیے ہم اس کو پوچھتے ہیں. تو خواجہ غریب نواز کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر تو یہ آپ کو جلائے گی نہیں. کہتے لیں اس کا کام جلانا ہے تو یہ جلائے گی کیوں نہیں؟ تو کہتے ہیں کہ میں جس رب کی عبادت کرتا ہوں نا وہ اگر حکم دے دینا تو یہ مجھے جلائے گی نہیں. یہ کہتے ہیں آپ نے نا ایک پاس بچہ تھا اس کو پکڑا اور اس آگ میں کود گئے. ان سب نے شور مچا دیا. اب بچے کو ساتھ اس لیے پکڑا تھا کہ باقی لوگوں کی سب کی توجہ حاصل کر سکیں کیونکہ ان کا بچہ تھا. انہوں نے تو شور مچانا شروع کر دیا کہ یہ دیکھیں یہ آدمی بچے کو لے کے آگ میں کود گیا. سب لوگ اکٹھے ہو گئے جتنے بھی دوسری آس پاس آتش پرست جتنے بھی تھے اس وقت لوگ وہاں پہ. تو انہوں نے دیکھا وہ حیران ہو گئے کہ ایک بال تک آپ کا سبحان اللہ آگ نے نہیں چھوا تھا. اور وہ بچہ بھی کیونکہ آپ کے ہاتھوں میں تھا تو آپ کے حصار میں تھا تو لہٰذا وہ بھی سلامت رہا. وہ سب کے سب آتش پرست اسی ٹائم جو ہے آپ کے قدموں میں گر گئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا. تو اسی طرح کے بہت سے واقعات آتے ہیں. ایک دفعہ جو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ہیں ان پر ایک خاتون نے الزام لگایا. سلطان شمس الدین میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جنہوں نے ان کی نماز جنازہ بھی پڑھائی تھی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی. تو ان کے دربار میں آ گئی کہ التمش سلطان تیرے اس بندے نے، تو یقین نہیں کرے گا لیکن تیرے اس بندے نے یعنی میرے ساتھ زیادتی کی ہے اور یہ بچہ اس کا ہے. خواجہ قطب الدین بہت زیادہ روئے، ساری رات روتے رہے. 93 سال کی عمر میں تھے اس وقت یہ حضرت غریب نواز. تو انہوں نے ان کی زیارت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ تم اپنے سلطان سے کہہ دے کہ میرے آنے تک یعنی میں آؤں گا تو فیصلہ کروں گا. خیر ان کے سب مختصر یہ کہ واقعہ یہ لمبا ہے. آپ کو ان شارٹ یہ بتاؤں کہ وہ آتے ہیں خواجہ غریب نواز اور کہتے ہیں کہ میرا کتب یہ پوری دنیا کا کتب ہے. اس کتب کا خطاب یعنی کہ خواجہ غریب نواز نے دیا تھا معین الدین چشتی نے. وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے کیسے سوچ لیا کہ جو دن کو روزے رکھتا ہے اور ساری رات اللہ کی عبادت کرتا ہے کہ یہ ایسا غلیظ کام کر بھی سکتا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں عورت گواہی دے رہی. عورت کے پاس 4 گواہ بھی تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ان گواہوں کو لے کے آئیں. وہ گواہوں نے آ کے جب خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آئے تو گواہوں نے ان کی نہ ان کی آنکھوں میں بینائی تھی نہ زبان چل رہی تھی. کہتے یہ دیکھیں وہ قاضی کہتا نہیں جی انہوں نے پہلے گواہی دی تھی اب آپ کے سامنے آپ کے ڈر کی وجہ سے نہیں دے رہے. انہوں نے کہا جی آپ بہتر یہ ہے کہ ابھی بھی یہ مان جائیں اور قطب الدین ورنہ یہاں پہ کوئی ظاہری بات ہے کسی کی عزت میں نہیں چاہتا کہ کسی کی عزت میری وجہ سے اٹھائی. خیر آپ نے اللہ سے دعا کی اور آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر یہ بچہ گواہی دے گا کہ قطب الدین جو ہے یہ بے گناہ ہے. اب اس بچے کی چادر ہٹائی، اسے کہا کہ بولو بتاؤ کہ یہ تمہارا باپ کون ہے. اس بچے نے پہلے تو روتا رہا، اس کے بعد اس نے اشارہ کر دیا کہ یہ ادھر ایک سردار تھا اس کی طرف اشارہ کیا کہ یہ میرا باپ. یعنی کہ اتنی کرامات اتنے واقعات ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ اتنی بڑی ہستیاں تھیں کہ جن کو اللہ کے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی یعنی کہ ان کو کرامات سے اور اتنے ان کے کہہ لیں کہ بڑی ہستیاں تھیں کہ جن کی اب ہم اگر ان کا وسیلہ دے کے واسطہ دے کے اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتے ہیں تو رب ہمیں کبھی جو ہے وہ مایوس نہیں کرے گا. اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ آپ سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے. آمین. اللہ حافظ.